اس دنیا اور دین کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اپنے بندوں میں سے اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے وہ ناپسندیدگی رکھتا ہے، لیکن وہ دین صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ پوری دنیا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کو بھی عطا فرمائی، اور یہی دنیا قارون اور نمرود کو بھی دے دی۔ اور اگر دنیا فضیلت کا کوئی معیار ہوتی تو وہ رب ایک نبی اور ایک سرکش کو کبھی بھی برابر نہ رکھتا۔ یاد رکھو کہ سب سے زیادہ غریب لوگ وہ ہیں جو مال کے سوا کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، جنت بھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دنیا نے انہیں آخرت سے بے نیاز کر دیا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں۔ مال زندگی کا ایک پہیہ ہے، خود زندگی نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے۔ جب اسے قدموں تلے رکھا جائے تو یہ انسان کو بلند کر دیتا ہے، اور جب اسی مال کو سر پر سوار کر لیا جائے تو یہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ اور مال کا مالک ہونا دین میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا، بلکہ بات تو اس کے الٹ ہے کہ نیک بندے کے ہاتھ میں پاکیزہ مال کیا ہی بہترین چیز ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ مال آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دل میں نہ ہو۔ مال زندگی کو زیادہ خوبصورت تو بنا دیتا ہے، لیکن زندگی کی سب سے خوبصورت چیزیں وہ ہیں جو خریدی نہیں جا سکتی۔ مال دوا تو خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا، وہ بستر خرید سکتا ہے لیکن نیند نہیں خرید سکتا، وہ شاعری کا دیوان تو خرید سکتا ہے لیکن محبت نہیں خرید سکتا، مال رقاصہ تو خرید سکتا ہے لیکن محبوبہ نہیں خرید سکتا، وہ لطیفوں کی کتاب تو خرید سکتا ہے لیکن دل سے نکلنے والی ہنسی کو مال نہیں خرید سکتا۔ یہ مال لائبریری تو خرید سکتا ہے لیکن شعور نہیں خرید سکتا، یہ مال گاڑی خرید سکتا ہے لیکن قدم نہیں خرید سکتا، یہ اینک خرید سکتا ہے لیکن آنکھیں نہیں خرید سکتا، یہ مال چاپلوسی کو خرید سکتا ہے لیکن دوست نہیں خرید سکتا۔ غریب ہو یا امیر، ان میں سے کوئی بھی اپنے پیٹ کی وسعت سے زیادہ نہیں کھاتا، اور نہ ہی وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لباس پہنتا ہے، خواہ برانڈ مختلف ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جوتے پہنتا ہے، خواہ اس کی کوالٹی الگ ہی کیوں نہ ہو۔ مال کو اس لیے جمع کریں تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے، نہ کہ اس لیے کہ آپ اس مال کی خدمت میں لگ کے اس کے غلام بن جائیں۔ مال کو ایک خادم بنا کے رکھیں، آقا نہ بنائیں، اسے اپنے تابع رکھیں، اپنا معبود نہ بنائیں۔ پھر مال کو اپنی زندگی کے مطابق چلائیں، نہ کہ اسی مال کو اپنی زندگی بنا لیں۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو کبھی خریدی نہیں جا سکتی، تو مال کو سب کچھ مت سمجھو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں مال ہے تو یہ اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے۔ قرآن مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے جب تک کہ حلال ہو اور آپ کی آخرت سنوار رہو۔ مال برا تب ہے جب آپ کے دل میں گھس جائے اور آپ کو متکبر بنانے لگے، اور آپ کو یہ احساس دلانے لگے کہ آپ جنت بھی اسی مال سے خرید سکتے ہیں، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔